السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد پاک فوج بالخصوص اس کے نوجوان افسر بہت غصے میں اور کسی سے کوئی رعایت نہیں کی جا رہی۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جناب جنرل صاحب کا داماد بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے، یہ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اور پھر کیا عمران خان آرمی ایکٹ کی زد میں خود بھی آئیں گے؟ کیا ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا؟ اور کیا جن لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹ میں کیس چلیں گے وہ ان کو سزائیں کب تک مل سکیں گی؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سانحہ 9 مئی، ہم اس کو ایک سانحہ ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن پاک فوج کے اندر جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا اس کے بعد ایک شدید غم و غصے کی لہر، اور ایک ایسی لہر ہے جس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ان کے قلب پر چھریاں چلائی گئی ہیں، جس طرح ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس طرح فوجی اداروں کے اوپر حملے کیے گئے، جس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس طرح شہداء کی یادگاروں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، تو بجا طور پر پاک فوج کا اور ساری پاکستانی عوام کا جو دل دکھنا ہے وہ بنتا ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم سچویشن کی بات کریں تو اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے؟ اس کا رد عمل جو باہر سے آ رہا ہے میں اس کی بات کروں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پریس کانفرنس کے لیے باری نہیں مل رہی، اور جتنے ٹی وی چینلز ہیں وہ اس وقت پورے ملک میں سے وہ خبریں دکھا کے لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے تنگ آ گئے ہیں کہ فلاں بھی پی ٹی آئی چھوڑ گیا، فلاں بھی پی ٹی آئی چھوڑ گیا، فلاں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، فلاں نے سیاست کو چھوڑ دیا۔ یہ ساری صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ آج بھی صبح سے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر ماہی گیری جو علی زیدی، جو پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے اندر جسے کہتے ہیں بڑے ستون سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ان دونوں شخصیات نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے تمام تر عہدے بھی چھوڑ دیے ہیں، اور اراکین اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ان کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے جو روز کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے میں ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اب مزید پارٹیاں بن رہی ہیں، اور ایک خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اس وقت 2 پارٹیاں تو اور نئی بنائی جا رہی ہیں۔ وہ کتنی چلتی ہیں کتنی نہیں چلتی وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک تو جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں، نئی پارٹی بنائیں گے، اس کے پیٹرن ان چیف ہوں گے، کیونکہ براہ راست وہ عہدہ کوئی رکھ نہیں سکتے جب تک عدالت سے ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سردار تنویر الیاس جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم تھے، وہ بھی ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کو دھڑ دھڑ خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں بھی پی ٹی آئی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا۔ عمران خان صاحب اس وقت زمان پارک میں ایک قسم کے قید تنہائی کا شکار ہے، محصور ہیں وہاں پر، باہر نہیں نکل پا رہے۔ اور وہ عمران خان اور بشرا بی بی جو غداری کے فتوے بانٹا کرتے تھے، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ راولپنڈی شہر اور اسلام آباد میں مختلف سڑکوں پر ان کے پوسٹر اور بینر لگے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بما عمران خان کے، اور ان کے نام کے ساتھ افسوسناک طور پہ غدار لکھا ہوا ہے۔ یہ منظر جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی غدار کہا جائے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا بشرا بی بی کی وہ آڈیو جو ان کی ایک آئی تھی جس میں انہوں نے وہ جو بیٹا ارسلان بیٹا جو ہے اس کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ جی فلاں کو بھی غداری کے ساتھ جوڑ دو، فلاں کو بھی غداری سے لنک کر دو، فلاں کو بھی غداری سے ٹیگ کر دو۔ تو بہرحال وہ پھر جو دوسروں کے لیے گڑک ہوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یہ سچویشن اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بڑا ساتھ دیا فوج نے۔ ہم اس بات پہ نہیں جاتے کہ 2018 کے الیکشن پہ کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، کیسے باقی پارٹیوں کے میدان سے باہر کر کے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا۔ ہم عمران خان کے دور سے آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں تو پھر بلے بلے تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو اتنی سپورٹ فوج کی طرف سے نہیں ملی جو عمران خان کو حاصل تھی، کیونکہ یہ بیسیکلی ان کے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا اپنا برین چائلڈ تھا یہ بندہ۔ بہرحال یہ اب جو کچھ بھی ہوا، عمران خان صاحب کو عادت ہو گئی پیمپر بدلوانے کی بقول چودھری پرویز الہی، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ میری حکومت کو بچانا بھی اور چلانا بھی۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب فوج میں یہ سوچ آ گئی کہ جناب یہ فوج کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پبلک کی نظروں میں کلپ کیا جا رہا ہے، تو یہ کلپ نہیں ہونا چاہیے، جو مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کیا گیا کہ جی خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ جی آپ جانیں اور آپ کی سیاست جانیں، اب فوج سے آپ یہ توقع نہ رکھیں گے وہ آپ کے لیے بندے لا کے اٹھا کے لائے اور آپ کے بل پاس کرائے اور آپ کو وہ کرے، جو ہونا تو ہو گیا، آگے ہم نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے پھر خان صاحب چونکہ اس وقت ان کو اقتدار میں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا،
تو ان کو یہی غلط فہمی تھی کہ میرے علاوہ کیا چوائس ہے، میرے علاوہ چوائس کوئی نہیں، انہوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں۔ خیر پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی عمران خان صاحب کے خلاف، تحریک عدم اعتماد پہ عمران خان صاحب کو جانا پڑا، اور جس طرح وہ گئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے جانے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک نشانہ بنانا شروع کر دیا، بالخصوص اس وقت کی جو پاک فوج کی قیادت تھی، جنرل باجوہ اسپیشلی اس وقت آرمی چیف تھے، اور اس کے بعد کافی عرصہ تک انہوں نے انہی کو نشانہ بنایا، 65 سے زائد جلسے کیے، کبھی انہیں میر جعفر کہا، کبھی انہیں میر صادق کہا، کبھی ان کو غدار کہا، اور یہ عمران خان نے صرف اسی پہ بس نہیں کی، انہوں نے صرف یہ 65 جلسے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے جو سرکاری کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی جا کر، چونکہ 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، وہاں کے نوجوان طلباء کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے اکسایا اور ان کو یہ بتایا کہ جناب یہ جو ہماری فوج ہے یہ اس طرح ٹھیک نہیں کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، جو کچھ بھی ان کے الزامات تھے ان کو دہراتے رہے۔ اس بیچ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ آ گیا۔ عمران خان صاحب شاید اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے تھے کہ اب وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے ایک چورن بیچا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سارا جھوٹ تھا، وہ امریکی سائفر اور سازش اور وہ سارا، اور وہ خود اب ان کی آڈیوز بھی آ گئی کہ کیسے وہ انہوں نے سارا بیانیہ بنایا۔ پھر انہوں نے جو بیرون ملک انٹرویو دیے دوسرے بین الاقوامی اداروں کو، ان میں بھی انہوں نے مانا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی، امریکہ نے کوئی سازش ہمارے خلاف نہیں کی، جو کچھ ہوا تھا یہاں سے ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ جی شاید لوگ میرے پیچھے چل پڑے ہیں، میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا پھر بھی لوگوں کا میرا چورن بک گیا، تو بس اب تو میں ہی ہوں یہاں پر پاکستان میں، میرے علاوہ تو رہا کوئی نہیں۔ تو خان صاحب بنیادی طور پہ آہستہ آہستہ اس ذہن کے ساتھ چلتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ میری مرضی کے بغیر تو آرمی چیف نہیں لگ سکتا، تو ان کو سمجھایا بجایا گیا کہ خان صاحب آپ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہیں، اور یہ وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے، اور ان کا جی میرے مشورے سے نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے پوری کوشش کی مبینہ طور پہ کہ جی وہ جو جنرل عاصم منیر کسی طرح سے نہ بنے آرمی چیف، اور ان کی مرضی کا بندہ لگ جائے، غالباً وہ جنرل فیض کو لانا چاہتے ہوں گے، تو پھر وہ دیکھا اس میں ناکام ہوئے۔ پھر نے کہا کہ اچھا میری مرضی کا نہیں لگتا تو یہ بندہ نہ لگے، کیونکہ جنرل عاصم منیر کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ تھا، بطور ڈی جی ایس آئی جب تھے وہ فائنل لے کے گئے ہوئے تھے ان کے پاس، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بندہ نہ آئے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ یہ ایسا تھانے دار تھا جس کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ تھا۔ خیر اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، اور جنرل عاصم منیر میرٹ پر سینیارٹی کے اصول کے اوپر آگے آرمی چیف بن گئے۔ ان کے آرمی چیف بننے کے بعد عمران خان نے جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کی، بہت سارے میسیجز بھی بھجوائے کہ کسی طریقے سے آرمی چیف ان سے ملاقات کر لیں، ان سے بات کر لیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ جب آرمی چیف تعینات ہوئے عاصم منیر صاحب اور وہ صدر مملکت سے ملنے گئے تو وہاں پہ بھی عارف الوی صاحب نے فون نکالیا، میں بھی آپ کی بات کرتا ہوں خان صاحب سے، تو چیف صاحب نے کہا کہ جی میں آپ سے ملنے کے لیے، آپ صدر مملکت ہے، خان صاحب سے میں کس لیے بات کروں گا، سیاستدانوں سے ملنا تو میرا کام ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑا جائز سا موقف تھا اور بہت درست موقف تھا۔ اس کے بعد وہ کوششیں کرتے رہے، اسپیشلی ڈاکٹر عارف الوی صدر مملکت، جو صدر مملکت کم اور پی ٹی آئی کے صدر زیادہ لگتے ہیں، تو ان سے یہ کوششیں کرتے رہے کہ ملاقات ہو جائے، وہ بات نہیں بنی۔ پھر انہوں نے وہی امریکی لابی جن کو کہتے تھے کہ جی یہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، اسی امریکہ میں انہوں نے 2-3 کمپنیاں بھی ہائر کی، اور ان کے لابسٹ جو تھے زلمے خلیلزاد اور رابن رافیل وغیرہ، ان سب کو انہوں نے استعمال کیا، اور ہماری جو فوجی قیادت ہے، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو سفارشیں کروائیں، دباؤ ڈلوایا۔ لیکن زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم سیاست میں اب پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا یہ فیصلہ ادارے نے کیا، پاک فوج کے ادارے نے کہ سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے آئین کے مطابق جو ہمارا رول ہے اس پہ چلنا، اور اس کو پاکستان کے جتنے بھی جمہوریت پسند طبقے تھے جو ایسی آئین پسند سوچ رکھتے تھے، ان سب لوگوں نے اس فوج کی سوچ کو سراہا۔ ایون کہ وہ لوگ جو پاک فوج کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، جو پچھلا دور تھا، پچھلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کا جو سیاست کے اندر کردار تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی اس سوچ کو سراہا، فوج کی جو موجودہ قیادت ہے اس کو۔ خیر یہ اس کے اوپر قائم رہے، اور آرمی چیف صاحب اس کے اوپر سختی سے قائم رہے، اور بہت عمران خان صاحب پرووک کرنے کی کوشش کی۔ پھر عمران خان صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ پرویز الہی، عارف الوی، جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے، فواد چودھری، بابر روان، ان سب لوگوں کو، شیریں مزاری، ان سب کو استعمال کیا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اور معاملہ گڑبڑ کرنا شروع کیا، پھر انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف ایک کمپین چلانی شروع کی۔ بیسیکلی وہ ایک محاورہ ہے نا جو کہندی تین تو سناندی نو نو، یہ سچویشن تھی کہ بھئی میں باجوہ کو نشانہ بناؤں گا تو عاصم منیر جو ہے وہ اس کو وہ دیکھے گا یار یہ بندہ یہ کر سکتا ہے تو شاید وہ میرے دباؤ میں آ جائے گا۔ عاصم منیر ایک پروفیشنل سولجر ہے، وہ دباؤ میں آنے والا بندہ نہیں تھا اور نہیں آئے وہ۔ لیکن عاصم منیر صاحب کی ایک اس میں کوالٹی کی تعریف کرنی پڑے گی کہ اس بندے نے بہت صبر اور بہت ضبط کا مظاہرہ کیا،
اور مطلب اتنا جتنا کچھ ان کے خلاف کہا گیا، جو کچھ بات ہوئی وہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ تو میرے ساتھ ہیں، وہ جو جعلی سیفر والا معاملہ تھا اس کا میں نے لوگوں کو قائل کر لیا، تو اب میرے پاس چونکہ پبلک کی طاقت ہے، میں اس طاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ پاک فوج کی قیادت کو بلیک میل کروں گا۔ اور بلیک میل کرنے کا انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو پاک فوج کے ہیلی کاپٹر گرا تھا جس میں جنرل صاحب شہید ہو گئے تھے، جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، اس کے شہداء کو ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم نے ٹرولنگ کی، ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا۔ اس پر جو ہے فوج میں ایک سنجیدگی سے ایک سوچ پیدا ہوئی کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ہماری فوج کے اوپر، ہمارے شہیدوں کے اوپر اٹیک کریں۔ یہ شہیدوں پہ اٹیک آج نہیں ہوئے، یہ اس وقت کے جاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ حادثہ ایک دم نہیں ہوا، پوری پلاننگ تھی اس کے اندر عمران خان صاحب کی، وہ سارا کچھ یہ کرتے رہے۔ خیر وہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ڈی جی سی تھے پاکستان کے خفیہ ادارے کے، جنرل فیصل نصیر، ان کو برے برے ناموں سے پکارنا شروع کیا، ہر چیز کا الزام ان کے اوپر لگایا۔ ایون جو ایک مشکوک قسم کا قاتلانہ حملہ جو وزیر آباد میں ان کے اوپر ہوا تھا، اس کا الزام بھی انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی۔ اب وہ انہوں نے ڈی جی سی کو کیوں چوائس کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتے ہیں وہ تو براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتے ہیں، انہیں کو جواب دیتے ہیں، جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن جو ڈی جی سی ہوتا ہے عام طور پہ ایسا بندہ لگایا جاتا ہے کہ جو کہ آرمی چیف سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے انٹرنل سیکیورٹی کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات چونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہوئے تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی، تو انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کی۔ بیسیکلی وہ عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے، لیکن وہ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے۔ خیر وہ انہوں نے جتنی بار بھی ٹارگٹ کیا، وہ ان کا خیال تھا کہ میں بلیک میلنگ میں کر لوں گا، ان کو دباؤ میں لے آؤں گا، لیکن بات نہیں بنی۔ جب یہ بات نہیں بنی ہو تو آپ ایک شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ وزارت عظمیٰ کے جھولے لے کر آ چکا ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ پہلے میں کیسے آیا تھا اور مجھے کون لا سکتا ہے، تو اس کو ان لوگوں پر بھی بھروسہ نہیں تھا جو اس کے پیچھے چل پڑے تھے، اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑے تھے، ان کو ان لوگوں پہ بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پر یہ فوج ہی مجھے دوبارہ اقتدار میں لائے، کیونکہ وہ پہلے بھی آئے تھے تو انہوں نے تو خود تو بھی کچھ بھی کیا کرایا نہیں، تو جو بھی کام ہوتا تھا انہیں کے ذمہ لگاتے تھے، تو وہ اسی طرح کا ماحول اب دوبارہ چاہتے تھے۔ وہ ماحول اب بننے والا نہیں تھا، تو وہ ایک اس ذہنی کیفیت میں تھے کہ وزیر اعظم رہا ہوں، میں پاپولر ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس طاقت ہے۔ انہوں نے وہ 2-3 لانگ مارچ کی، اور پھر وہ ایک دفعہ تو انہوں نے باقاعدہ الیکشن کو اپنے ہاتھ سے لوز کیا کہ جب 25 مئی کا انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تھا پچھلے سال، تو اس اعلان سے پہلے یہ طے کر لیا تھا، اقتدار سے وہ اتر چکے تھے، وزیر اعظم شہباز شریف نے طے کر لیا تھا کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اور اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، نئے الیکشن میں جا رہے ہیں، یہ طے ہو گیا تھا۔ اور یہ بات عمران خان صاحب کو بتا بھی دی گئی۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی اور بنیادی غلطی یہ کی، اور یہ غلطی انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے کی کہ اگر میں اس موقع پہ اعلان کر دیتا ہوں اس کا لانگ مارچ کا، تو پھر یہ پتہ لگے گا لوگوں کو کہ میں بڑا ٹارزن ہوں اور میری وجہ سے جو یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو وہ جب اس نے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ نہ کریں، وہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، عمران خان صاحب نہیں مانے، ان کا نہیں، میں تو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، تو پھر شہباز شریف نے، ان کے تادیوں نے، نواز شریف نے کہا جی پھر تو لے الیکشن، اب تو نہیں ہوتا الیکشن، پھر الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا۔ وہ غلطی کی۔ اس کے بعد انہوں نے غلطیوں پہ غلطیاں کی۔ پھر دوسرا جو انہوں نے لانگ مارچ کیا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی تھی، وہ بنیادی طور پہ موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی سے روکنا چاہتے تھے، وہ بھی معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلا۔ خیر یہ سارا کچھ معاملہ ہوتا رہا۔ جب آرمی چیف نے ان کی اس بلیک میلنگ میں وہ نہیں آئے، وہ انہوں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے رہے، تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو وہ کچھ کرتے پھر رہے تھے، ان کے خلاف کیسز تھے، ان کے خلاف بہت سارے اسکینڈلز آ چکے تھے، مالی بدعنوانیوں میں بہت سارے ملوث تھے، اور وہ دھمکیاں دینا ان کی عادت تھی۔ وہ کبھی جج زیبا کو دھمکی لگا دی، کبھی فلاں کو دھمکی، اور جب دھمکیاں دیں گے تو پرچے تو ہوں گے، قانون تو پھر سب کے لیے ہے، تو وہ پھر پرچے ان کے خلاف ہونے شروع ہوئے۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ان پرچوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے، اس وقت ان کے پاس اسمبلی کے اندر بھی، ان کو پہلے بھی جب وہ اسمبلی سے استعفے دیے تھے، قومی اسمبلی سے، تو ان کو روکا گیا تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا تھا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اسمبلی سے نہ نکلیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، اب ضرورت نہیں کہ بندہ وزیر اعظم ہو، بطور اپوزیشن لیڈر آپ اپنا رول پلے کریں، لیکن وہ نہیں مانے کسی بھی طرح سے۔ خیر اس کے بعد پھر 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، مرکز میں اپوزیشن لیڈر ہوتے، اکتوبر میں 2023 میں الیکشن ہو جاتا ہے، اللہ خیر سے اللہ، عمران خان صاحب پاپولر تھے، وہ جیت جاتے اگر وہ اپنے آپ کو پاپولر سمجھتے تھے، لیکن وہ اس چیز پر نہیں آئے۔ وہ غصے میں، اور کہ میری بات کو مجھے ریفیوزل کیا گیا،
وہ اس غصے میں آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنے خلاف مزید مقدمات درج کرواتے چلے گئے. وہ کبھی جوڈیشل کمپلیکس میں آ کر انہوں نے کہنا کہ مجھے تو ادھر وہ فلانے جرنل نے قتل کروا دینے کا پروگرام کی بنایا تھا, میں نے تو بندے دیکھے تھے, گاڑیاں بلٹ پروف کرا لینا. کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے کہ سر پہ وہ پتہ نہیں وہ بلٹ پروف ہے یا نہیں ہے, لوہے کی بالٹی نما ایک ڈبہ سا پہن کے چلنا اور آگے پیچھے لوہے کی پلیٹیں لے کے عدالتوں میں پیش ہونا, یہاں تک وہ آ گئے. اب یہاں پر اس کے بعد ان کو اب یہ تھا کہ یار ابھی بھی میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی. میں نے پرانے چیف کو ٹارگٹ کیا, موجودہ چیف کو ٹارگٹ کیا, میں نے ادارے کو ٹارگٹ کیا, میں نے اس کے افسران کے پہ قتل کے پرچے کرانے کی کوشش کر رہے, اور پھر بھی وہ ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پھر جناب عمران خان صاحب نے یہ پلان کیا سارا. وہ اب آج چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں, کتنے افغانی بلائے گئے, کتنے کالعدم ٹی ٹی پی والے لوگ مبینہ طور پر بلائے گئے, اور یہ سارا کچھ کر کے ان کو نظر آ گیا تھا کہ اب ان کی گرفتاری ہونی ہے. اور انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایسے بیانات بھی ریکارڈ کرا دیے کہ یہ سارا کچھ پھر 9 مئی ہو گیا. پھر کور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا لاہور میں, پھر جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا, پھر آئی ایس آئی پنڈی پہ حملہ ہوا حمزہ کیمپ میں, پھر فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر میں حملہ ہوا, پھر میاں والی میں پی ایف پہ حملہ ہوا. جہاں جہاں پہ بھی اہم ترین فوجی تنصیبات تھی اور رہائش گاہیں تھی وہاں پر حملے ہوئے. ایسے میں مریم نواز شریف نے پھر بڑی جائز بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگوں کا فوری رد عمل تھا تو مال آف لاہور کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوا, جو کور کمانڈر اس کے سامنے تھا اس کا تو شیشہ بھی نہیں ٹوٹا. بڑی جائز بات تھی, اور اسی طرح پورے ملک کے اندر ہوا. پھر یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ ان کے ٹارگٹس کی کو دیکھیں, جس طرح انہوں نے پلان کر کے سارے ٹارگٹ کیے ہیں, اس طرح وہ جو کالعدم تنظیمیں وہ بھی انہی جگہوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں. اگر وہ ہوتی ان کی جگہ پر تو یہ پھر ایک معاملہ جو ہے وہ ان کے خلاف بڑھ گیا. پھر بھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کا جو ذہنی لیول ہے وہ نیچے نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو ہے وہ ان کو اعلیٰ عدلیہ سے کے بیچ میں سے جو چند لوگ تھے وہ ان کو بڑی فیور کر رہے تھے. اور وہ فیور کیا ہوئی, پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنا کچھ جس بندے کی وجہ سے ہوا, اس کو انہوں نے کیسے گود میں اٹھا کے مرسیڈیز میں بلوایا اور سپریم کورٹ میں پیش کرا کے جناب گڈ ٹو سی یو اور نائس گڈ وش یو گڈ لاک, اور اس قسم کی باتیں کر کے اور رکھا جائے ان کو, اور کھانا گھر کے کھلایا جائے, اور مہمان لائے جائیں, اور آپ جائیں اور گپیں لگائیں اور سو جائیں اور کل پیش ہو جائیں. پھر وہ اگلے دن جاتے ہیں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ساری ضمانتیں ان کو ملتی ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے کہ پاک فوج کا 9/11 تو ہو چکا تھا. اس صورتحال کے اندر جو دوسری طرف غصہ تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اب جنرل عاصم منیر صاحب کا جو صبر ہے وہ یہاں پہ بھی کام آیا تھا کہ 9 مئی والے دن بھی, کہ کسی جگہ پہ پاک فوج نے جو ہے وہ اپنے پبلک کے اوپر انہوں نے گولی نہیں چلائی, کوئی کسی کو مارا نہیں. وہ روک سکتے تھے, فوج بڑی طاقت ہوتی ہے, اور وہ حق بجانب ہوتے, کیونکہ ان کے گھروں پر اگر ان کے دفاتر پر کوئی باہر سے آگے بلوائی حملہ کرتے ہیں تو وہ جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. لیکن صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا گیا. اس سے بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا عمران خان صاحب کو, اور ایک بہت بڑا فائدہ ہوا جنرل عاصم منیر کو. عمران خان صاحب کو اگر یہ کوئی غلط فہمی تھی, جس کا کوئی وہ تقریروں میں اظہار کرتے رہتے تھے کہ جناب ان کی فیملیز میرے ساتھ ہیں, بچے میرے ساتھ ہیں, فلانی لیول کے میرے افسر ساتھ ہیں, وہ جو ان کا وہ جو شہباز گل کہا کہتے تھے کہ جی اسپائس لے کے بریگیڈیئر تک تو سارے ہمارے ساتھ ہیں, مطلب لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ ہم کریں گے اور پھر وہ جناب اندر سے وہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ آ جائیں گے, اور پھر جناب کون سا جنرل عاصم منیر. بنیادی طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اتنا کچھ کر کے بھی مجھے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے لاڈلوں کی طرح شہزادوں کی طرح آئی جیز کو حکم دیے جا رہے ہیں کہ جن کو گھر چھوڑ کے آؤ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اسٹیٹ تو میرے سامنے میٹر ہی کوئی نہیں کرتی, یہاں پر عمران خان صاحب نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی. وہ انہوں نے اوور کانفیڈنٹ ہوئے اپنی طاقت کے حوالے سے, اپنی فالوئنگ کے حوالے سے. بڑے لوگوں نے نعرے لگایا جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. اس سارے کام کے اندر عمران خان صاحب زمان پار میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کے ٹکٹ بیچنا نہیں بھولے. وہاں پہ بیٹھ کے وہ اربوں روپے مبینہ طور پہ اکٹھے کرتے رہے. وہ کام انہوں نے ساتھ جاری رکھا. وہ ایک ایسا کام ہے جس پہ عمران خان صاحب ہر موقع پہ نکال لیتے ہیں. ایون 9 مئی کے واقعات میں کون سے پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوئے ہیں جی, جن کے نام پر وہ $5.5 لاکھ انہوں نے امریکہ سے منگوا لیے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ جی ہم نے شہیدوں کے گھروں میں خرچے دینے. لسٹ تو دیتے ہیں شہیدوں کی, کوئی لسٹ نہیں ہے. خیر وہاں تک انہوں نے ہر چیز میں انہوں نے پیسہ کمایا. پھر جناب یہ معاملہ ہوا اور آئے دن ان کی وہ چیزیں بڑھتی گئیں. لیکن دوسری طرف جو پاک فوج کے اندر جو افسران تھے, جو اسپیشلی ینگ افسرز تھے, انہوں نے اپنے چیف کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیا ہے. انہوں نے ان کے اندر غصہ آیا, ان کے اندر ایگریشن آیا, جس نے آرمی چیف کی پوزیشن کو, ان کی اخلاقی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا. کیونکہ آرمی چیف یہ بات ایک ثابت کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنا ذاتی کوئی بدلہ عمران خان سے نہیں لیا, نہ ہی ان کی پارٹی سے لیا. لیکن جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جنہوں نے یہ کیا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
اور یقیناً پوری فوج اس معاملے میں آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور ویسے بھی جذبات والا معاملہ ہے. اب یہ شہیدوں کے ساتھ اس طرح کرنا، ان کی فیملیز کے کیا دل نہیں ہے، کیا پاکستانی قوم کے دل نہیں ہے کہ بھارت کے میڈیا میں جشن منائے جا رہے ہیں؟ وہاں پہ جناب باقاعدہ اسے کہتے ہیں آتش بازی کی ویڈیوز دکھائی جا رہے ہیں کہ بھارت جو 75 سال میں نہیں کر سکا وہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پی ٹی آئی پگھلنا شروع ہوگی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وہ تیزی سے میلٹ ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. آخر اپنے سویپر کو بھیجنا پڑا اپنی ضمانتی میں چل کے داخل کرانے کے لیے، اور سویپر نے بھی عدالت میں جا کے انکار کر دیا، جی میں عمران خان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور ضمانتی میں چل کے ریجیکٹ ہو گیا. تو وہ اپنی گرفتاری کا اس وقت انتظار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں، اور اس وقت ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. ترلے کر رہے ہیں میرے سے مذاکرات کر لو، ملک کی سب سے بڑی پارٹی. اور بھائی ملک کی سب سے بڑی پارٹی پہلے بھی نہیں تھی، میں تو اس کو نہیں مانتا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں وہ تھی بھائی، ہے نہیں. اس وقت تو آپ کی پارٹی میں سیکرٹری جنرل کوئی نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے ترجمان فرار ہو چکا ہے، سیکرٹری جنرل فرار ہو چکا، صوبائی صدور فرار ہو چکے، پلے ہی کچھ نہیں رہا خان صاحب. اس وقت تو سچویشن یہ ہے. اب یہاں پہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر آرمی ایکٹ لگے گا، اور کیا فوجی عدالتوں میں عمران خان کا کیس چلے گا؟ کیونکہ باقی لوگوں جنہوں نے حملے کیے پکڑے گئے ان کے خلاف تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ کیسز بھیجے جا رہے ہیں فوجی عدالتوں کو. تو یہ اس کا جواب میں نے لینے کی کوشش کی اور مجھے اس کا جواب ملا. ان کا جی کہ بنیادی طور پہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ملٹری کورٹ میں مقدمے چلتے ہیں وہ 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جو کسی سیولین کا وہاں پر کیس چل سکے. ایک کہا گیا کہ جاسوسی، اگر اندر سے کسی نے کوئی انفارمیشن لیک کی ہے تو وہ اس میں آتا ہے، کس کو لیک کیا پھر وہ بھی آئے گا. دوسرا اکسانا، جیسے شہباز گل نے اکسایا تھا اور پھر عمران خان سے مسلسل اکساتے رہے. تیسرا چیزوں کو سبوتاج کرنا، پاک فوج کی تنصیبات کو، اساس مقامات کو، وہ سبوتاج بھی ہوا. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کے لیے، وہ تینوں عمران خان صاحب کے اوپر فٹ آتی ہے. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہیں، تو پھر وہ کیا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی مزید اس کیس کو مضبوط بنایا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی ملا، اور وہ یہ تھا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. جو لوگ جیو فینسنگ سے پکڑے گئے، جو موقع پہ موجود تھے، ویڈیوز آڈیوز ان کے لوکیشن سے ٹریس کر کے بندے پکڑے گئے، پھر ان کے اب لنکس جو ہیں وہ جی ایچ کیو پہ حملے والے ہوں، کور کمانڈر والے کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کن کن لیڈرز نے بات کی وہ سارے ریکارڈ نکلے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ جو فیاض حسین چوہان نے بات کی تھی، یہ عمران خان صاحب نے خود پلاننگ کی تھی، خود بیٹھ کے کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مذمت کوئی بندہ نہیں کرے گا. تو پھر وہ چیزیں لنک ہوں گی. اب وہ جب چیزیں لنک ہوں گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف بہت انف ایویڈنس آ جائے گی، اور پھر عمران خان کے خلاف کیس بھی چلے گا اور عمران خان کے سزا بھی ہو سکتی ہے، مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے. خیر یہ معاملہ ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ لوگ پکڑے جو ہیں، گرفتار ہیں، ان کو کب تک سزائیں ہوں گی؟ یہاں پہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ آرمی ایکٹ یا ملٹری کورٹس کوئی اسپیشل کورٹس بنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ موجود ہوتی ہیں، اور یہ آئین پاکستان کے تحت موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو 3 میں نے آپ کو مدیں بتائی ہیں کہ ان 3 جرائم میں ملوث ہو، اگر کوئی سیولین بھی تو وہ اس کی آتا ہے، اور کیس چلتے رہتے ہیں، روٹین میں 1-2 کیس چل رہے ہوتے ہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ یہ دوسری عدالتوں میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ یہاں پہ کیس کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے، مطلب ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اب تک جن کے کیسز آرمی کی کورٹس میں جا چکے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، ان کو حوالے کیے جا چکے ہیں، وہاں پہ ان کے ٹرائل شروع ہو چکے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے. تو یہ ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے میں سزاؤں کا عمل جو ہے یہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر جو بھی اس کیس کے اندر رہے گا وہ آئے گا. تو میں نے آپ کی عرض کر دی کہ عاصم منیر صاحب پاک فوج کے جو نوجوان افسر ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کر سکتے تھے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اور عاصم منیر صاحب کیسے عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے وہ فوج کے اندر سازشیں کرنے کی کوشش کرتے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بے نقاب کر کے رکھ دی، اور وہ کسے کہتے ہیں کہ خود ہی اپنے غصے، اپنی جھوٹی انا اور تکبر کی دھونس میں انہوں نے جا کے ٹکر مار دی وہاں پر جہاں پہ ٹکر مار کے بچتا کوئی نہیں ہے. وہ محسن جمیل بیگ صاحب نے ہمارے نیوز ٹو یو کو اپنا ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج سے کہہ رہا ہے میں لڑوں گا. لڑ سکتا ہے یہ فوج سے؟ فوج کی تو تربیت ہی لڑنے کی ہوتی ہے. تو وہ بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے آج. تو بہرحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو گئے گوڈے گوڈے دھنس پر کے گردن تک دھنس گئے ہوئے. اب جو اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت سچویشن کیا چلی ہے، عمران خان صاحب یہاں پہ کیسے پہنچے، اور اب وہ کون سی وہ گرفتاریاں عمران خان صاحب لنک کیسے ہوں گے اور کیسے اس سیٹ کے تحت یہ بتایا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ یہ معاملے میں کتنی سنجیدہ ہیں ہمارے حکام. اب یہاں سے اندازہ کیجیے، پہلے میں نے آپ کو خدیجہ شاہ والی مثال دی تھی کہ وہ خاتون ایک آرمی چیف کی نواسی تھی، ایک سابق وزیر خزانہ کی بیٹی تھی،
وہ چودھری شجاعت حسین اس کی شادی کے گواہ تھے، اس کے سسر شہباز شریف وزیر اعظم کے دوست تھے، لیکن وہ گرفتار ہوئی اور کسی نے اس کا لحاظ نہیں کیا، آخر اس کو گرفتار ہونا پڑا۔ جہانگیر دین سے بھی بہت تعلق تھے، ملک یہ نہیں کہ ہمارے ملک کی شرافیہ میں سے تھی وہ خاتون، بھر ان کو گرفتار ہونا پڑا۔ اب جناب ایک اور گرفتاری ہے، اب یہاں سے ہی اندازہ کر لیں گے بھائی جان بہت غصے میں ہیں وہ، اگر اپنے بندوں کو نہیں چھوڑیں نا تو پھر وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ معاملہ مطلب ریڈ لائن کراس ہوئی ہے عملی طور پر، تو وہ معافی تو کسی کی نہیں۔ تو ایک جنرل صاحب کے داماد گرفتار ہوئے ہیں جی، ان کی گرفتاری جو منظر عام پر آئی وہ ایک آئی جی صاحب کے صاحبزادے کے طور پہ آئی ہے، اور کیونکہ وہ ان کے والد صاحب آئی جی بھی تھے، ان کے والد صاحب ریٹائرڈ میجر تھے، پھر وہ سی ایس ایس کر کے پولیس میں چلے گئے اور وہ پھر آئی جی کے عہدے تک پہنچے، اور ان کا نام تھا میجر ریٹائرڈ ضیاء الحسن، اور یہ سابق آئی جی پنجاب بھی ہیں اور سابق آئی جی سندھ بھی ہیں، اور یعنی کہ پولیس میں سے اوپر اور کون سا عہدہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں رضوان ضیاء، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جیو فینسنگ کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ جنا ہاؤس کے بعد یعنی کہ کور کمانڈر کی جو رہائش گاہ تھی وہاں اس کے باہر بھی وہ احتجاج انہوں نے کیا، اور اندر بھی جا کے توڑ پھوڑ میں مبینہ طور پہ انوالو ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے سی سی ٹی وی کی کیمروں کی مدد سے، اور جو وہاں پر دیگر جیو فینسنگ کے ذریعے، اور پھر جو دیگر ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی نشاندہی پر گرفتاریاں ہو بھی رہی ہیں۔ اور یہ کس جنرل کے داماد ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ جنرل ہیں جناب 4 اسٹار جنرل، ان کے داماد ہیں 4 اسٹار جنرل رہے ہیں سابق وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد یوسف خان۔ جنرل محمد یوسف خان کے داماد جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ معافی نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے ایک آرمی چیف کی نواسی کو اور ایک 4 اسٹار جنرل کے سابق جنرل کے داماد کو اگر گرفتار کر لیا ہے، تو پھر باقی اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں واپس کر کے میں چھپ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، کوئی بھی اگر چھپے گا بھی تو کب تک چھپے گا۔ تو یہ معاملہ یہاں تک ہے، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہونی ہے وہ ہونی ہے سیاست، آگے جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ چلیں گے۔ آپ کو اگلے ولاگ میں ایک اور بڑی خبر دیں گے، اور وہ خبر آپ کو دیں گے جنرل فیض کے حوالے سے۔ انتظار کیجیے گا، آج ہی رات کو انشاءاللہ آپ سے دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔